الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن سے بھی ڈر جاؤ جس دن کوئی والد اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا اور کوئی اولاد اپنے والد کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ یقینی بات ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے اور شیطان بھی تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے کہ کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کو وہی نازل کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے رحم میں کیا ہے اسے ہی پتہ ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی کو علم نہیں ہے کہ اس نے کل کیا کرنا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ کہاں فوت ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے اور اس کے باخبر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کریمات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کا حکم دیا ہے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور تمہیں علم بھی نہیں ہے کہ تمہاری زندگی کتنی ہے اور کل تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں پتہ نہیں۔ ہماری اس امت کی زندگیاں عمریں پہلی امت کے مقابلے میں چھوٹی ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے 950 سال دعوت دی، تبلیغ کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی عمر اس سے لمبی اور زیادہ ہوگی۔ پہلی امت کی عمریں کافی لمبی ہوتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہ عمریں کم ہوتی چلی، اور آپ نے فرمایا میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے۔
میجورٹی اکثریت 60 سے 70 کے درمیان اس دنیا سے چلے جائیں، بہت کم ہوں گے جو اس سے لمبی عمر پائیں، اکثریت اس سے پہلے اس دنیا سے چلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک انعام کیا، عمریں اگرچہ ان کی چھوٹی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایام دے دیے اور کچھ اعمال دے دیے کہ تھوڑی دیر میں وہ عمل کر لو تو تمہیں کئی سالوں کا ثواب مل جائے گا، اور تمہیں تھوڑے سے عمل کی وجہ سے کئی سالوں کی نیکیاں تم سمیٹ کے رکھ لو۔ عمریں تھوڑی ہیں لیکن ثواب اکٹھا کرنے کا موقع زیادہ دے گا۔ اس میں سے ایک جمعے کا دن ہے۔ جو شخص جمعے والے دن وقت سے پہلے، وقت مطلب امام کے منبر پر آنے سے پہلے، یہ وقت سے پہلے گھر سے غسل کر کے، خوشبو لگا کے، اچھا لباس پہن کے، پیدل چل کے مسجد میں آ جائے اور آ کر خاموش ہو کر خطبہ سنے، خطبہ ختم ہو، نماز پڑھے، چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اس کو ایک ایک سال کے روزوں کا اور اسی قدم کے بدلے ایک سال کی تہجد کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب غور کریں، اگر آپ ایک گلی کا بھی وایا کر کے آئے نا تو 200 قدم تو بڑھ ہی جائیں گے نا، تو 200 سالوں کی تہجد، 200 سالوں کے روزے صرف آپ 1.5-2 گھنٹے کی محنت کے ساتھ کما سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس امت پر رحمت ہے۔ اسی طرح 2 دن کے بعد عربی اعتبار سے ذوالحجہ کا مہینہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کے ہاں پورے سال سے زیادہ قیمتی دن ہے۔ رمضان بہت اعلیٰ دن ہے، لیکن یہ 10 دن رمضان سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام۔ لوگوں، ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو پورے سال کی نیکیوں سے زیادہ پسند لگتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں 350 دن ایک طرف اور یہ 10 دن ایک طرف، اور ان دنوں میں کی ہوئی ہر عبادت اللہ تعالیٰ کو پورے سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے فوراً ایک سوال کیا، ذہن میں خیال آیا کہ حضور نے ہمیں بتایا ہے جہاد اسلام کی چوٹی ہے، جہاد بہت عظیم عمل ہے، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا اس کے مقابلے کی کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ تو ایک صحابی نے فوراً پوچھا، وَلَلْ جِهَادُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، آپ نے کہا ان دنوں کی ہر نیکی پورے سال کی نیکیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، تو کیا یہ جہاد سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، عام دنوں میں جہاد کے لیے جانے والا اولاد کو، والدین کو، رشتہ داروں کو، کاروبار کو، جائیداد کو، وراثت کو، دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں قربان ہونے والا، اتنا عظیم عمل کرنے والا بھی اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو ان 10 دنوں کی نیکیاں اس سے بھی اعلیٰ ہو جائیں۔ ہاں، ایک مجاہد ہے جو ذرا اعلیٰ قسم کا ہے، جو اپنا سارا مال لے کر گیا اور اپنی جان لے کر گیا، اور میدان جہاد میں اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان ہوا، جان بھی قربان ہو گئی، صرف وہ آگے ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی ان 10 دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے۔
اب ان 10 دنوں کی یہ فضیلت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو محسوس ہوتا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور وہ پانچوں اکٹھی ان دنوں میں ہوتے ہیں۔ آپ دنوں میں نماز ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن فرضی روزہ تو نہیں۔ چلے رمضان میں نماز ہو گئی، روزہ بھی ہو گیا، زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، توحید بھی ہو جائے گی، لیکن حج نہیں ہو پائے گا، رمضان میں حج نہیں ہو پائے گا۔ ان دنوں میں توحید و رسالت بھی، نماز بھی، نفلی روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی عظمت پورے سال سے بڑھا کر رکھی۔ جب یہ 10 دن پورے سال سے قیمتی ہے تو ہمیں اس کے لیے ایک تیاری کرنی ہو، پلاننگ کرنی ہو۔ رمضان آتا ہے نا تو ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں، ہمیں ان 10 دنوں کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ اور اس تیاری میں میں اختصار کے ساتھ چند باتیں بتاتا ہوں، پھر آخر میں قربانی کے حوالے سے بات ہوگی۔ اس تیاری میں ہر انسان سب سے پہلی چیز کہ وہ اپنی نماز کی طرف توجہ دے۔ اگر نماز نہیں ہے نا تو باقی عبادات نہیں۔ یہ بات یقینی طور پر جانتے ہیں، طائف کی وادی میں میرے پیغمبر علیہ السلام پہ جو ظلم ہوا تھا، انسانی تاریخ میں شاید اس طرح کا ظلم کسی نبی پر نہ ہو۔ آپ علیہ السلام احد کے میدان میں آپ کو بہت تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی کہ آپ کے سر مبارک میں آپ نے ٹوپی پہنی تھی، جو لوہے کی خود اس کو بولتے ہیں، جنگی ٹوپی پہنی تھی۔ تو ایک ظالم نے پتھر مارا تھا اسے، وہ ٹوپی لوہے کی چھوٹی چھوٹی سکلیوں سے بنی ہوتی تاکہ تلوار کا زخم نہ جائے، لیکن اس دور سے اس ظالم نے پتھر مارا، وہ پتھر کے لگنے کی وجہ سے اس کے کچھ دندانے آپ کے سر مبارک میں گھب گئے۔ ایک صحابی نے ہاتھ سے پکڑ کے نکالنے چاہے تو وہ ہاتھ میں آ نہیں رہے، اس نے دانت سے کھینچنے چاہے تو دانت ٹوٹ گئے، وہ باہر پائے، اتنا گہرا زخم ہے۔ پھر اماں فاطمہ الزہرا اور علی رضی اللہ نے نکالے۔ میرے نبی علیہ السلام کے ہونٹوں پر ایک ظالم نے دور سے پتھر مارا تھا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اب غور کریں، اندر سے اگر دانت ٹوٹے ہیں تو ہونٹوں پر کیسا زخم آیا؟ حضور کتنے پریشانی کے عالم میں۔ جب آپ اس طرح گھر پہنچے نا تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضور لگتا ہے زندگی کا سب سے مشکل دن آج آپ پر آئے۔ تو میں عائشہ نہیں، اس سے بھی مشکل دن میرے اوپر طائف کی وادی میں آیا۔ وہ کیا ہوگا؟ طائف کی وادی میں جب ان ظالموں نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ کی کمر کا لہو نکل گئے، پاؤں کے جوتوں میں چلا گیا اور آپ کے پاؤں اور جوتے کے تلوے آپس میں چپک گئے اور آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ آسمان سے فرشتے اتر آئے، یعنی حضور نے ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے اتنا کچھ سہا لیکن وہ نہیں مانے۔ ایک وقت آیا فتح مکہ کے بعد وہی طائف والے مدینے میں آئے اور مسلمان ہونے لگے۔ پہلے حضور ان کے لیے تڑپ رہے تھے اور اب وہ خود مسلمان ہونے کے لیے پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا پیغمبر علیہ السلام توحید مانیں گے، رسالت مانیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، روزے رکھیں گے، لیکن ایک بات ہے کہ ہم سے نا روزانہ 5 نمازیں نہیں پڑھی جائیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے نماز نہیں پڑھنی چلے جاؤ، مجھے تمہارے کلمے کی ضرورت ہی نہیں، چلے جاؤ، مجھے تمہارے کلمے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس کا مطلب نماز کے بغیر چھٹکارا ہے۔ تو جو میرے دوست احباب نماز میں سستی ان کے لیے سب سے پہلی نصیحت یہ، ان 10 دنوں سے پہلے اپنی ذہن سازی کرو کہ ہم نے نماز یقینی طور پر پڑھا۔ جب نماز یقینی طور پر پڑھنی ہے اس کے لیے کچھ لوازمات،
سب سے پہلے آپ کوشش کیجئے گا کہ مسواک کا اہتمام کریں۔ مسواک ہمارے ہاں ایک سنت ختم ہو چکی ہے، گم ہو چکی ہے سنت۔ اور اگر میں کہوں، آپ غصہ نہ کریں، تو کتنے افراد نے اس نماز سے پہلے مسواک کی ہو؟ یہ کتنے افراد ہیں؟ شاید ہی 5 یا 7، لیکن باقی اس کے بغیر۔ اللہ کے بندو، یہ مسواک اتنی عظیم سنت کہ پیغمبر علیہ السلام پہ پہلے وضو کرنا ہر نماز کے لیے فرض تھا، لیکن بعد میں آپ کے لیے وضو تو سنت قرار دے دیا گیا، ہر نماز کے لیے نہیں۔ ایک وضو کے ساتھ 2-3 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے ہر نماز کے وقت مسواک کرنا فرض قرار دیا۔ اور آپ نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں مشقت نہ سمجھوں تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دوں، فرض قرار دے دوں، لیکن مشقت ہے، میں فرض قرار نہیں دیتا۔ حضور نے مشقت کی وجہ سے فرض قرار نہیں دی اور ہم نے ہمیشہ اس کو چھوڑ دیا، اور ہم نے سمجھا شاید مسواک صرف دانتوں کی صفائی کے لیے، شاید مسواک جو ہے وہ صرف دانت مضبوط رکھنے کے لیے ہے۔ تو میرے دانت پہلے ہی مضبوط ہیں، میرے پاس ٹوتھ پیسٹ ہے، میرے پاس دوسری چیزیں ہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ غلط بات ہے۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ فرمایا دنیا میں انسان جب مسواک کرتا ہے، آسمان کا رب اس بندے پر راضی ہو جایا کرتا ہے۔ اس نیت سے مسواک کرو کہ میرا رب میرے اوپر راضی ہو جائے، اس نیت سے مسواک کرو کہ میرے رب کو یہ پسند ہے، اس نیت سے مسواک کرو کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر یہ فرض تھی اور آپ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہوا ہے۔ مسواک کرو، لازم کرو۔ اور مسواک کے ساتھ نماز عام نماز سے کئی گنا زیادہ ثواب ہے۔ مسواک اتنی اہم ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا حضور جب بھی گھر میں آتے تو پہلا کام کیا کرتے؟ فرمایا مسواک کرتے۔ فرمایا سوئے ہوئے اٹھتے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے؟ فرمایا پڑھنے میں دعا پڑھتے، کرنے کے اندر حضور سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جبریل جب بھی آئے علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے وحی کے ساتھ مجھے ہمیشہ یہی حکم دیا کہ حضور آپ کی زبان سے قرآن نکلنا ہے، آپ ہمیشہ مسواک کرتے رہا کریں۔ تو مسواک کا حکم، تو مسواک ہم لازم ہے۔ جب مسواک کی ہے نا تو وضو گھر سے کریں۔ یہ بات سمجھیں، وضو تو کرنا ہی ہے، لیکن وضو کہاں کریں؟ گھر میں۔ مسجد میں جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن یہ جو ہماری روٹین بنی ہوئی ہے نا، چلو مسجد جا کے وضو کرنا ہے، یہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ آپ تھوڑی سی سستی کے ساتھ ہزاروں نہیں لاکھوں نیکیوں کو آپ کو بیٹھتے ہیں۔ کیسے؟ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے، اجرہ کاجر الحاج المحرم، ایک احرام باندھ کے حج کرنے والا حاجی گھر سے نکلے، مکے میں پہنچے، مینا میں جائے، طواف پہ عرفات پہ جائے، مزدلفے میں جائے، وہاں کے چکر لگائے، حاجی حج کر کے احرام باندھ کر جو ثواب حاصل کرے گا، اگر تم اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک حج کا اضافی ثواب عطا فرما دے گا۔ سب نے نماز پڑھی ہے، نماز با جماعت کا ثواب تو سب کا برابر، لیکن جو گھر سے وضو کر کے آیا اس کو ایک حج کا بھی ثواب مل گیا، اور جو نہیں کر کے آیا وہ اس ثواب سے محروم رہ گیا۔ تو کیوں نہ ہم یہ تھوڑی سی اپنے آپ کو عادت ڈالیں کہ ہم گھر سے وضو کر کے آئیں۔ گھر سے وضو کرنے سے ایک بات یہ ہے کہ آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، اور دوسری بات یہ جب وضو ہی کر کے نکل آئیں گے تو پھر آپ ادھر ادھر ٹھہریں گے نہیں، ادھر ادھر جائیں گے نہیں، آپ سیدھے مسجد میں چلتے آئیں گے، اور جب آپ وضو کر کے نکل پڑیں گے آپ کا شمار نماز کے اندر ہو جائے گا۔ جو شخص گھر سے وضو کر کے نکل پڑا وہ ایسے ہی ہے، اگرچہ حقیقت میں نماز کی پابندیاں لاگو نہیں ہوئی، لیکن اس کا نماز کا ثواب اس کے گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں، مسواک کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ گھر سے وضو کر کے آئیں، اور یہ اپنی عادت بنا لیں، ہر روز ہم
5 حجوں کا ثواب کما سکتے ہیں۔ مسجد میں آئے تو کوشش کریں پہلے صف میں آئیں۔ یہ بھی ہمارے ہاں سستی پائی جاتی ہے، آگے ہے تو وہ کہتا ہے چل تو آگے چلا جا، کہتا ہے چل تو آگے چلا جا۔ حدیث میں کیا ہے؟ لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستہینوا لاستحاموا علیہ۔ اگر لوگوں کو اذان کہنے کے ثواب کا پتہ چل جائے اور اگر لوگوں کو پہلی صف میں نماز کا پتہ چل جائے کتنا ثواب ہے، فرمایا ان کا آپس میں اختلاف ہو، دھکے ہو، ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑا شروع ہو جائے، کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو، ہر ایک آگے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو جائے، امام صاحب نماز نہ پڑھا سکے اور پھر یہاں تک بات پہنچے منانے پر بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، حتیٰ کہ ان کی قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام نکلے اس کو کھڑا کر دیا جائے آگے، جس کا نام نکلے اس کو مجبور کر کے پیچھے کھڑا کیا جائے۔ اتنا اگر تمہیں پتا چل جائے پہلی صف کا ثواب ہے تو تم لینے کے لیے اتنی محنت کرو، اتنی کوشش کرنی شروع کرو کہ بغیر قرآن دانی کے کوئی حل نکلے ہی نہ۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میرے دوست میرے بھائی گھر سے چل کے آ جاتے ہیں، لیکن یہاں آ کر دیکھتے ہیں پنکھے کی ہوا یہاں صحیح ہے یا اس کی یہاں ٹھیک ہے، کہ چل تو آگے چلا جا، میں ادھر ہی کھڑا رہ جاتا ہوں۔ بھئی اتنے قدم اٹھا کر آگے ہو اس کا ثواب ملا ہے، لیکن اگر آپ 2 قدم آگے اٹھاؤ، حدیث میں اگر تمہیں پتا چل جائے کہ کتنا ثواب ہے، بغیر قرآن دانی کے تم کبھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب بہت زیادہ ثواب۔ کوشش کیجیے گا پہلے صف میں باجماعت نماز ادا کریں۔ جب نماز ادا کر لی نا ہم سنتے بھی پڑے۔ ہمارے کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ ہے سنتا ہی نہیں نا، یہ کون سے فرض ہے، اس کے بغیر بھی نماز ہو جائے، چلو ٹھیک ہے ہو جائے اور چلو کوئی بات نہیں۔ اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے جو سنتے چھوڑتے ہیں وہ دروازے پہ یا باہر جا کے گپوں میں مصروف ہوتے ہیں، اندر والے اذکار کر کے سنتے پڑھ کے باہر چلے جاتے ہیں، گھر پہنچ جاتے ہیں اور وہ ابھی وہیں کھڑے کے کھڑے باتوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ کتنا نقصان ہوگا اگر آج آپ نے اچھی سوسائٹی میں، بہت اعلیٰ نہیں چلے درمیانی سوسائٹی میں ایک 10 مرلے کا گھر بنانا ہو تو کیا کروڑ سے زیادہ پیسے لگتے کہ نہیں؟ لگ جاتے ہیں۔ زندگی کی محنت لگ جاتی ہے، لگ جاتی ہے۔ جنت اتنی سستی ہے نہیں، جنت بہت مہنگی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ پوری دنیا، پوری دنیا، پوری دنیا، عرب عجم امریکہ افریقہ پہاڑ دریا سمندر صحرا اور جو کچھ اس میں ہے، یورو ڈالر روپیہ پیسہ سونا چاندی ہیرے جواہرات موتی نان، ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تم اکٹھے کر کے مالک بن کے جنت خریدنا چاہو، فرمایا 1 گز کا ٹکڑا تم خرید نہیں سکتے، وہ اس سے قیمتی ہے، مہنگی ہے۔ اس جنت میں اگر تم ایک گھر بنانا چاہتے ہیں، اس جنت میں ایک گھر بنانا چاہتے، زمین ہی بڑی قیمتی ہے اور اس کا محل، اور وہ محل سونے کا چاندی کا، اور وہ محل ایسا محل ہے اور وہ جگہ اس وجہ سے قیمتی ہے۔ پوری دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں کہ جہاں تم چلے جاؤ تو موت نہ آئے، پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تم چلے جاؤ تو کوئی غم نہ آئے، پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ، غم تو آ ہی جاتے ہیں، موت وہ آ ہی جاتی ہے، پریشانی تو ہو ہی جاتی ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں غم نہیں آئے گا، جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں موت نہیں آئے گا، جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں تمہیں تمہارے رب کے چہرے کا دیدار ہوگا، جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں تمہیں پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کا دیدار ہوگا، جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں تم پہنچ جاؤ تو تیرے دل کی تیرے ذہن کی ہر بات کو قبول کر لیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے تمہیں وہاں مل جائے گا۔ اس جنت میں اگر ایک محل بنانا چاہتے ہو، قیمت کیا ہے، قیمت کیا ہے اس محل کی؟ فرمایا جو شخص دن اور رات میں صرف 12 سنتیں ادا کر لے، 2 فجر کی، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، من صلی 12 رکعہ فی کل یوم و لیلہ بنى اللہ
جس نے دن اور رات میں 2 فجر کی سنتے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، جس نے یہ 12 سنتے رات تک مکمل کر لی، میرا رب فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں رات کے وقت ہی اس کا جنت میں ایک محل تیار کر کے رکھ دیا جائے۔ جنت اور جنت کا محل اور اس کی قیمت فقط تیری 12 سنتے ہیں، صرف 12 رکعت۔ اس کو گپوں کی وجہ سے اڑا دینا، فضول کاموں میں لگے رہنا اور نماز کی سنتے چھوڑ دینا، یہ بہت بڑے خسارے کا۔ ہمیں یہ پلاننگ کرنی ہوگی، کچھ بھی ہو جائے میرے کام تھوڑے سے رہتے تو رہ جائیں، میری تھوڑی سی مصروفیات کم ہوتی ہے تو ہو جائیں، کوئی مجھے زیادہ محنت کرنی پڑتی تو پڑ جائے، لیکن ان دنوں میں میں یہ 12 رکعت کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ محنت کریں، سوچ بنائیں، اپنے آپ کو تیار کریں اور یہ روٹین پھر آگے تک لے جاتے جائیں۔ جب آپ مسجد میں آگے مسواک کر کے آئے، باوضو گھر سے ہو کر آئے، پہلی صف کی کوشش کی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر آپ نے 12 سنتے ادا کر، اس کے بعد آپ چلے گئے اپنے کام کاج، لیکن زبان آپ ہلاتے رہیں، زبان ہلاتے رہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا تھا نا جس حدیث میں ان دنوں کے ہر عمل پورے سال کے دنوں سے اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو صحابہ نے پوچھا آپ کیا کریں، کون سے اضافی عبادت کریں؟ آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ، تم ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی کثرت کر دو، بہت پڑھو ان کلمات کو، والتحمید الحمدللہ، والتسبیح سبحان اللہ، والتکبیر اللہ اکبر، یعنی 4 کلمات کو کثرت سے پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان 4 کلمات کو کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے، وہ بازار میں بھی جا رہے ہوتے تو ان کلمات کو زبان پہ جاری رکھتے، جب بازار میں چیزیں بیچنے والے مصروف آدمی صحابہ کو گزرتے یہ کلمات پڑھتے دیکھتے تو وہ بھی ان کے ساتھ اپنی غفلت سے ہٹ کر ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیتے، اور ایسا ماحول بن جاتا کہ پورے بازار کے اندر تمام افراد کی زبان پہ اللہ کی تسبیح کے کلمات جاری ہو جائے۔ ہمیں بھی یہ کلمات پڑھنا، اس کے اوپر ذرا سوچنا اور عمل کرنا۔ جب ہم یہ نماز کے لوازمات مسواک، وضو، پہلی صف، باجماعت، سنتے اذکار پڑھ لیں، پھر ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ صدقہ، کیونکہ ان دنوں کا ہر عمل پورے سال کے عملوں سے اعلیٰ، جتنی استطاعت، لازم نہیں کہ آپ ہزاروں دیں، نہیں، سینکڑوں دیں، نہیں، آپ کے پاس 100 روپیہ ہوتا ہے، آپ اس میں سے 10 روپے دے دیں، 5 روپے دے دیں، کوئی بات نہیں، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اس اللہ کو تم سے لیتے ہوئے حیا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض یہ بہکاری جو ہوتے ہیں نا، ان کو 5 روپے 10 روپے تو بس اوقات نہیں دیتے، کیونکہ انہوں نے اپنا کام تم اللہ کے راستے میں مسجد میں ڈال دیا، مدرسے میں ڈال دیا، یا اکٹھے کر کے کسی گلے میں ڈال کے بات کرے۔ دیکھیے حدیث میں ہے، جب اگر کوئی انسان ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور اس کو محبت کے ساتھ بڑا کرتے ہیں، حتیٰ تکون مثل الجبل، حتیٰ کہ اللہ اس کو پہاڑ جتنی بنا کر اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ ہر انسان کی استطاعت کو دیکھا جائے، اسی اللہ نے اس کو کم دیا ہے نا، اسی اللہ نے اس کو زیادہ دیا، اس کو کم دیا تو وہ کم میں سے دے دے، زیادہ دیا تو زیادہ میں سے دے دے، لیکن اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو۔ آپ غریب سے تعاون ضرور کریں لیکن اس کی عزت کا مذاق نہ اڑائیں، غریب سے تعاون ضرور کریں لیکن اس کی عزت کو لوگوں کے سامنے نیلام نہ کریں، اور اگر آپ کسی کو چھپا کر دے رہے ہیں تو پھر جا کر اس کو تانے نہ دیں، اس کا خیال لازم ہے، صدقہ ضرور ہے۔ اور ان 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، روزہ
روزہ بڑی عبادت ہے، 24 کے یعنی جتنا صبح سے لے کر شام تک کی عبادت ہے. آپ سو رہے ہیں روزہ رکھا ہے پھر بھی عبادت ہے. آپ کام کر رہے ہیں روزہ رکھا ہے ثواب مل رہا ہے. آپ مصروف ہیں، کھیل رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہے تو یہ عبادت ہی عبادت ہے. آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، بیٹھنا روزے کے ساتھ ہر وقت عبادت ہے. من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ. جس نے ایک روزہ اللہ کے لیے رکھ لیا، اگر وہ قبول ہو گیا، اس کا بھوک کو پیاس کو برداشت کرنا آسمان والے کو پسند آ گیا نا، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے فرشتوں جہنم سے اتنا دور کر دو 70 سال تک ایک گھوڑا دوڑتا رہے، جتنا فاصلہ ہوتا ہے کرے گا اس بندے کو اتنا جہنم سے دور کر دو، میں اس کو جہنم میں جانے نہیں دوں. 70 سال کی مسافت جہنم سے دور ہوتی. ایک روزہ میرے پیغمبر علیہ السلام 9 روزے رکھا کرتے. کانا یصوم التسع ذی الحجہ، حضور 9 کے 9 ہی روزے رکھتے تھے. 10واں کیوں نہیں؟ کیونکہ 10ویں دن عید ہے، عید کا روزہ ورنہ 10 ہی رکھتے تھے. عید کے دن روزہ نہیں، 9 کے 9 روزہ رکھتے. ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن علم ہے کہ بعض افراد صحت اجازت نہیں دیتے، بعض افراد کی مصروفیات محنت مزدوری ایسی کہ نہیں رکھ سکتے، گرمی ہے، کم از کم ایسا کر لیں آپ ہر سوموار اور جمعرات کا رکھ لیں، کیونکہ سوموار کو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، جمعرات کو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. حضور سے پوچھا گیا آپ نے ہمیشہ سوموار جمعرات کا روزہ رکھا، آپ سے پوچھا گیا آپ نے کیوں رکھا؟ اور میں سوموار کو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال جائے تو لکھا ہو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت لکھا ہوا ہو کہ میں روزے کی حالت. تو ہمیں نہیں چاہیے سارے روزے رکھیں، نہیں تو سوموار جمعرات کا نہیں رکھ سکتے، صرف اجازت. یہ حالات ایسے تو کم از کم 2-3 دن بعد کوئی بھی ایک دن روزہ رکھے، چھٹی والے دن روزہ رکھے. نہیں رکھ سکتے تو آخری آپشن وہ کبھی نہ چھوڑیں. اس کے لیے تو آپ کو دنیا کی ہر مصروفیت چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دینا، کاروبار سے چھٹی کرنی پڑے تو کر لینا، دکان بند کرنی پڑے تو کر لینا، پیسہ تمہارا کاٹ لیا جائے، تمہاری محنت مزدوری تم کٹوا لینا، ہزاروں روپے کا نقصان ہو جائے کروا لینا، لیکن اللہ کی قسم اس کا جو فائدہ ہے دنیا کا کوئی نقصان بھی اس کے فائدے کو ختم نہیں کر سکتا. اس فائدے کو اگر تم نے اٹھا لیا کامیاب و کامران ہو گیا. عید سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھا یعنی 9 ذی الحجہ. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا 9 ذی الحجہ کے روزے کا ثواب کیا ہے؟ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ. فرمایا مجھے یقین ہے اس ایک روزے کی وجہ سے، صرف ایک روزے کی وجہ سے، ایک روزے کی وجہ سے میرا رب اس انسان کے پچھلے گزرے ہوئے پورے سال کے گناہ اور آئندہ سال کے جو ابھی نہیں کیے ہوئے ایڈوانس ہی گناہ میرا رب معاف فرما دے. کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ہماری ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں؟ غور کیجئے، پورا سال گزر گیا، آنکھیں غلط کام دیکھتی رہی، کام غلط سنتے رہے، زبان غلط بولتی رہی، ہمارے پاؤں اور ہاتھ گناہوں میں لگے رہے، کرتے کرتے مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، 12 مہینوں کے گناہ پچھلے 12 مہینے جو اس نے آئندہ کرنے تھے. فرمایا تیرا ایک روزہ 12 گھنٹے کی بھوک اور پیاس اگر میرے رب کے ہاں قبول ہو گئی، تیرے 24 مہینوں کے گناہ میرا رب معاف فرما دے. اگر تیرا نقصان بھی ہو جائے 10,000 کا نقصان ہوا لیکن پورے سال کے گناہ معاف ہوئے، یہ نقصان نہیں کرنی ہے کوتاہی. ویسے دل کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. دل کو ذرا سنبھالنے کی ضرورت ہے، روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور اگر بفرض 1000 آدمی کو کچھ نہیں ہوا، کسی کو کچھ ہو بھی گیا تو کیا ہو گیا؟ زیادہ سے زیادہ آپ اس دنیا سے فرمایا جو روزے کی حالت میں فوت ہوتا ہے سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ جنتی تو تمہارا مقصود ہے، جنتی تو تمہارا مطلوب ہے. اس روزے کو تم نے نہیں بھولنا. 9 ذی الحجہ کا روزہ، عید سے پہلے ایک دن روزہ، ہر صورت رکھے 2 سال کے گناہ معاف. اور اس دن
اللہ تعالیٰ پورے سال میں جب بھی کوئی آدمی گناہوں سے معافی مانگتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ رمضان کی راتوں میں لیلۃ القدر میں میرا رب بڑے لوگوں کو جہنم سے عذاب ہے۔ رمضان کے دنوں میں افطاری کے وقت بڑے روتے ہیں، میرا رب بڑوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن حدیث ہے پورے سال کے کسی دن میں، پورے سال کی کسی رات میں میرا اللہ اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنے بندوں کو 9 ذی الحجہ کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یعنی اس دن میرے رب کی رحمت یوں سمجھے پورے سال سے بڑھ کر۔ تو ہمیں ان دنوں کے اندر اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو تیار کریں۔ ساری باتوں کو میں خلاصہ تک دہرا دیتا ہوں، اتنی باتیں کر مسواک کا اہتمام کریں، مرد بھی عورتوں کے لیے بھی ہوگا، گھر سے وضو کریں، مرد بھی عورتیں مسجد میں آئیں، پہلی صف میں آئیں، پہلی صف میں نماز پڑھیں، باجماعت پڑھیں، سنتیں کبھی نہ چھوڑیں، اس کے بعد اذکار کریں، تسبیح و تحمید تحلیل زیادہ کریں، پھر صدقہ و خیرات کریں، اگر ممکن ہو حج عمرہ بھی کر لیں، اور اگر ان دنوں کے روزے رکھ سکتے ہیں تو ضرور روزے رکھیں، اگر نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ اب آ گیا 10 تاریخ، یہ تو پہلے 9 دنوں کی بات ہے۔ اب 10 تاریخ کو ایک بڑی عبادت ہے، وہ ہے قربانی۔ بہت سارے لوگ پہلے دن ایک قربانی کر کے باقی کہتے ہیں یار آج تھکے ہیں یا عید کا دن ہے کل کر، تو وہ بہت بڑے فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ حدیث میں ہے کہ پہلے 10 دن جو ہیں ان کی ہر عبادت پورے سال کی عبادت سے افضل ہے، تو اگر اس نے اگلے دن قربانی کر دی تو وہ 10 دن تو ختم ہو گئے اور وہ بڑے ثواب سے محروم ہو گیا۔ ثواب تو ملے گا لیکن جو ایکسٹرا ثواب ملنا تھا 10 دنوں کا اس ثواب سے محروم ہو گیا۔ تو کوشش کریں جتنی بھی قربانیاں کرنی ہیں ہر ممکن کوشش کر کے پہلے دن کر لی، اگرچہ اگلے دنوں میں جائز ہے لیکن قربانی 10ویں دن۔ اب قربانی کے مسائل کچھ میں آپ احباب کو سنا دیتا ہوں۔ اگر کوئی بات ایسی جو آپ نے پہلی مرتبہ سنا تو آپ اس کی دلیل پوچھ سکتے ہیں، اس کے اوپر تحقیق کر سکتے ہیں، فوراً انکار کے بجائے اس کے بارے میں ذرا سوچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، قربانی کون کرے گا؟ معاشرے میں ایک معروف ہے کہ جو صاحب نصاب ہے یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس پر قربانی فرض ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ ہر مسلمان جس کی چاہت ہے، استطاعت ہے، وہ قربانی کرے۔ مثال ہے ایک بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا اس کے پاس 52 تولے چاندی یا اتنے پیسے جمع ہو، لیکن اس کے پاس 25,000 حصہ ڈالنے کی طاقت بن جاتی ہے، وہ ہر مہینے 2-2, 4-4 ہزار روپیہ اکٹھا کر لیتا ہے، یا اس کے پاس 22-25,000 30,000 کی استطاعت بن جاتی ہے، تو کیا وہ قربانی کرے گا؟ جی ہاں کرے گا۔ جس کے پاس استطاعت ہے وہ قربانی، اس کے لیے صاحب نصاب ہونا کوئی ضروری نہیں، جس کا استطاعت ہے کرے، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے باقی کاموں میں کتنے پیسے لگ رہے ہیں اور قربانی کے لیے استطاعت ہے کہ نہیں، یہ اس کا اور اس کے اللہ کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کے پاس استطاعت ہے یا نہیں، لیکن یہ شرط لگا دینا کہ نصاب زکوٰۃ کا پہنچے گا تو تب قربانی ہے، نہیں پہنچنا تو قربانی نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ ہر صاحب استطاعت پہ قربانی۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ مقروض آدمی قربانی کرے گا۔ مقروض کی 2 شکلیں، ایک شکل یہ ہے کہ اس کا قرضہ یہ اتارنے کی کوشش بھی کر رہا ہے لیکن اتر نہیں رہا، تو اس کو چاہیے کہ پہلے قرضہ اتارے بعد میں قربانی۔ بچوں کو راضی کرنے کے لیے یا دنیا کو راضی کرنے کے لیے، دکھلانے کے لیے اور قرضہ اٹھا کر قربانی کر رہا ہے تو یہ درست نہیں۔ دوسرا مقروض یہ ہے کہ کاروباری افراد سارے مقروض ہوتے ہیں، کچھ لینے ہوتے ہیں اور کچھ دینے ہوتے ہیں۔
اور بسا اوقات یہ کہ ابھی قرضہ ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ 2-4 مہینے بعد میری فصل آ جائے گی اور میں نے قرضہ اتار دینا ہے، یا میری کمیٹی نکل آئے گی میں نے قرضہ اتار دینا ہے، مجھے پیسے آنے والے میں نے، یعنی اس کے اتارنے کا سبب موجود ہے اور اس کی امید یا یقین اس کو موجود ہے، تو اس وقت اگر وہ قرضہ بھی لے کر قربانی کر دے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مثال ہے، میرے پاس فی الوقت پیسے نہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ 2 مہینے بعد میری ₹1,00,000 کی کمیٹی نکل آتی ہے، تو میں کسی سے قرضہ لے کر دار دیتا ہوں، اسے کہوں گا میری کمیٹی نکلے گی میں دے دوں گا، یعنی موجود ہے اس کا سبب، تو یہ قرضہ لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ تیسری بات یہ ہے، گھر کا سربراہ ایک قربانی کر دے تو پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ گھر کا سربراہ ایک قربانی کر دے تو پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، گھر میں ایک والد ہوتا ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں اور سب الگ الگ ہیں، گھر تو ایک ہی ہے لیکن یہ اپنا کھاتا پیتا ہے، یہ اپنا کھاتا پیتا ہے، یہ اپنا کھاتا پیتا ہے، یہ اپنا کھاتا، تو پھر سب کو اپنی اپنی قربانی کرنی پڑے گی اگر وہ صاحب استطاعت ہو۔ اس وقت والد کا دے سب کا ہو جائے، ایسی صورت جب وہ اکٹھے ہوں گے تو پھر وہ یہ صورت ہے۔ ایک سے زائد قربانی کا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اس کے اندر ثواب زیادہ ہے، جتنا زیادہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اتنا زیادہ ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے امیر ترین شخص تھے، صحابہ سے بہت زیادہ امیر تھے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غریب نہیں ہیں لیکن آپ کی سخاوت اس قدر زیادہ تھی کہ آپ کے بسا اوقات گھر کے حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ ایک ہے غربت، ہے ہی نہیں، ایک ہے سخاوت یعنی غربت اختیاری، فقر اختیاری، ایک ہوتا ہے فقر اجباری، مجبور ہے ہی نہیں، ایک ہے جتنا آتا ہے اتنا ہی خرچ، جتنا آتا ہے سارا ہی خرچ، جتنا آتا ہے سارا ہی خرچ، تو یہ غربت نہیں ہے، یہ آپ کی سخاوت ہے۔ حضور کے گھروں میں کئی روز چولہا نہیں جلتا تھا لیکن مراد غربت نہیں، آپ کی سخاوت ہے۔ آپ اپنی ساری بیویوں کو پورے سال کی گندم اور پورے سال کے کھجوروں کے ڈھیر دے دیا کرتے تھے، پورے سال، اور پھر آپ بہت خرچ کرتے۔ اسی سخاوت کی وجہ سے ہے کہ جب آپ نے حج کیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ نہر کیے 100 اونٹ۔ کون ہے آج امیر آدمی تو 100 اونٹ؟ 100 اونٹ منہ سے کہنے کی بات ہے، حضور نے اپنی جیب سے، مدرسے کے پیسے سے نہیں، بیت المال سے نہیں، اپنی جیب سے 100 اونٹ آپ نے قربان کیے، ان میں سے 63 کو آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر اونٹ اپنی گردن کو آگے کر رہا تھا، حضور مجھے پہلے قربان کرتے، حضور مجھے پہلے قربان کرتے۔ 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے قربان کیے۔ یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے حضور کی زندگی مبارک کتنی تھی، تو آپ نے 63 کر دی، اور باقی کہا ہے علی رضی اللہ عنہ باقی تم ان کو کر دینا۔ پھر آپ نے اسی وقت اپنی ہر بیوی کی طرف سے ایک گائے اسی عید پر قربان کی، اسی عید پر یعنی حج کے موقع پر ہر بیوی کی طرف سے ایک گائے الگ قربان کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ قربانیاں کی جا سکتی ہیں، مستحب ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، شرط یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، اخلاص نہ ہو۔ جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہی زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن ریاکاری نہ ہو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو اپنے رب کے لیے۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا ایک اللہ کے لیے ہے فقط، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اخلاص اس میں ہونا ضروری ہے۔
لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارے جانور کا گوشت اوپر نہیں جانا، اس کا خون بھی اوپر نہیں جانا، تو پھر اوپر کیا جائے گا؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، تمہارے دل کا جو تقویٰ ہے یہ اوپر جائے گا۔ تو زیادہ جانور کرنا مستحب ہے، ایک کرنا ضروری ہے، لیکن اخلاص ہونا اس میں شرط ہے۔ اب جانور کیسا ہو؟ جانور کے لیے خوبصورت ہو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو جو پسند تھا نا، ویسے تو جانور سارے ہی جائز ہیں، کسی بھی کلر کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، جو جائز ہے وہ سارے جائز ہیں، لیکن حضور کو جو جانور پسند تھا نا، آپ سینگوں والا، یمشی فی سواد، جس کے پاؤں کے پاس تھوڑا تھوڑا کالا ہو، ینظر فی سواد، آنکھیں کالی ہوں، یأکل فی سواد، اور منہ کے قریب سے تھوڑا سا کالا کلر ہو، جس کو کجلے کی قسم بناتے ہیں۔ حضور کو ایسا چھتنا پسند تھا، ایسا مینڈا پسند تھا، اسپیشل بھیجا کرتے تھے کہ منڈی میں جا کر ایسا تلاش کرو اور ایسا میں نے قربان دیا۔ جائز سارے ہیں، جائز سارے ہیں، لیکن اگر تمہیں ایسا مل جائے تو زیادہ کوشش کر دیا کرو، اور دل میں ہو کہ میں اس نقل کو اتار رہا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چلتا کالا، یعنی پاؤں کے پاس کالا ہو، آنکھوں کے پاس کالا ہو، منہ کے پاس کالا ہو، ایسا چھترا سینگوں والا حضور کو زیادہ پسند تھا۔ لیکن مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تو سارے ٹھیک ہے۔ اونٹ کسی بھی قسم کا، نر اور مادہ، گائے کسی بھی قسم کی ہو، نر اور مادہ، بچہ اور گائے، بکرا کسی بھی نسل کا ہوگا، نر اور مادہ دونوں، اور چھترا نر اور مادہ۔ چھترے کی قسموں میں دمبا وغیرہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یہ چار قسمیں ہیں، ان کا نر بھی جائز ہے، مادہ بھی، مذکر بھی اور مؤنث، میل فیمیل دونوں جائز ہیں قربانی پر۔ شرط یہ ہے کہ دو دانتا ہو، کم از کم دوندا ہو۔ دوندا سے آگے ہو سکتا ہے چوگا، چھکا ہو سکتا ہے۔ اب دو دانتا کیا ہوتا ہے؟ دانت تو سب کے ہوتے ہی ہوتے ہیں، دو دانت کا مطلب یعنی دودھ والے دانت گر چکے ہوں اور دوسرے دانت آ چکے ہوں، یہ دو دانت ہیں۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ ان جانوروں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو دودھ والے دانت ہوتے ہیں وہ بریک بریک ہوتے ہیں اور تقریباً برابر برابر میں ہوتے ہیں، اور جو گر کر دوبارہ آتے ہیں تو وہ چوڑے چوڑے ہوتے ہیں، موٹے موٹے ہوتے ہیں، دور سے پتہ چلتا۔ تو یہ منہ کھول کر چیک کرو، اسی کو کے کھلا دکھا۔ بسا اوقات جانور دیکھنے میں اچھا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، قد کاٹ والا ہوتا ہے، موٹا تازہ ہوتا ہے، لیکن وہ دو دانتا ہے۔ حدیث ہے صحیح مسلم، لا تذبحوا الا مسنہ، دو دانتے سے کم تمہیں ذبح کرنے کی اجازت ہی نہیں، حدیث ہے۔ اور یہ بڑی سختی کے ساتھ منع کیا، لا تذبحوا، نہیں تمہیں ذبح کرنے کی اجازت، الا مسنہ، دو دانتے سے کم تمہیں نہیں اجازت۔ یہ بڑی سختی ہے اس میں۔ ہمارے پاس دوست پہلے لے آتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کیسا جی میں نے دیکھا سی ایڈا وڈا ڈاکٹر بہنوں سے کہا کہ پتہ چلے کہ کھیرا ہے، یا بعض لوگ لینے جاتے ہیں تو وہ جانور بیچنے والے نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ پکا کھیرا ہے یا 1 سال کا ہے اور یہ لگ جاتا ہے، تو بھائی وہ جانور بیچنے والا ہے، وہ فتویٰ دینے والا ہے، آپ اس کی باتوں میں مت آئیے، اس نے تو اپنی چیز بیچنی ہے، اس کو جو مرضی کرنا پڑے گا۔ حدیث کا علم اس کے پاس ہے، حدیث یہ ہم نے رب تعالیٰ کے لیے کرنی ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے، تو یہ لازم ہے۔ چاروں جانوروں میں سے کوئی بھی جانور، اونٹ بھی چیک کیا جائے گا دو دانتا ہے کہ نہیں، گائے کو چیک کیا جائے گا دو دانتی ہے کہ نہیں، بکرے اور چھتری کو چیک کیا جائے گا دو دانتا ہے کہ نہیں۔ یہ نہیں کہ اونٹ اتنا بڑا ہے تو جو بھی ہو وہ چل جائے گا، نہیں نہیں، یہ بڑی سختی ہے، اسی لیے میں سختی سے بتا رہا ہوں، دو دانتے سے کم، چھترا، بکرا، اونٹ، گائے کوئی بھی ہو نہیں ذبح کرنا۔ چھوٹا لے لو دیکھنے میں، لیکن دو دانتا ہے وہ چل جائے،
بڑا ہے، طاقتور ہے، خوبصورت ہے، نہیں چلے گا میرے بھائی، کیونکہ یہ میری اور آپ کی مرضی۔ اگر ہماری مرضی چلتی ہو تو پھر دین کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے یہ قانون بنا دیا، 2 دانتے سے کم تم نے ذبح نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ الا ان يعصر علیہ، ہاں ایک استثنائی شکل ہے، اگر پوری پٹیوں سے تمہیں 2 دانتا مل ہی نہیں رہا، ختم ہو گیا، کان پڑ گیا، مل ہی نہیں رہا، پھر چاروں میں سے ایک کے بارے میں جانے، 3 پھر بھی نہیں۔ اگر تمہیں 2 دانتا اونٹ نہیں ملتا تو نہ کرو، کرنا ہی نہیں۔ 2 دانتا بچہ گائے نہیں ملتی، کرنی ہی نہیں۔ 2 دانتا یا اس سے بڑا چوگا ہو سکتا ہے، یہ کم از کم کی حد ہے 2 دانتا۔ 2 دانتا بکرا نہیں ملتا، کرنا ہی نہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ ہاں پھر چھترا یا دمبا 1 سال کا ہو تو وہ ذبح کرنا، لیکن یہ اس شکل میں ہے جب منڈیوں سے بالکل ختم ہو جائے۔ میری زندگی میں نے ویسے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ ختم ہو گیا ہو، ہاں مہنگا ہو سکتا ہے، تھوڑا سا مشقت کرنی پڑے گی، یہ تو ہوتا ہے، میں نے آج تک ختم ہوتا نہیں، لیکن اکثر کھیرے ہوتے ضرور دیکھے۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ 2 دانتا ہونا ضروری ہے۔ اب اس جانور کا 2 دانتا ہونا آپ نے دیکھ لیا، اب اس کو چلا کر دیکھیں۔ ہمارے یہاں ادھر ہی سودا کر دیا جاتا ہے کھڑے کا، اور ادھر ہی پیسے دے دیے جاتے ہیں، اور گھر میں لا کر کے یہ تو لنگڑا ہے، اور پھر مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ صاحب میں لے آیا ہوں کی کرا۔ یہ ہم پہلے مسئلے اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے 4 قسم کے جانوروں میں عیب ہوں تو جائز ہے۔ العورا البین عور، بینگا یا کانا، اس کی قربانی ہے۔ لنگڑا، اس کی قربانی ہے۔ ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، اس کی قربانی ہے۔ اتنا بوڑھا کہ لاغر ہو چکا ہے، اس کی ہڈیوں کا گوتا ہی نہیں، اٹھنے سے ہلنے سے آواز آ رہا ہے، ایسے جانور کی قربانی ہے۔ 4 لنگڑا قربانی ہے، بینگا یا کانا قربانی ہے، بیمار جس کی بیماری واضح ہے، بس ہوتا ہے کھانے پینے کی وجہ سے اس کے پوشن وغیرہ کا موسم، یہ وہ بیماری نہیں، ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہے اور اس کی موت ہو جاتی کچھ پکچ میں ہے، تو آپ اس کو قربانی کے لیے لے رہے ہیں نہیں۔ اور ایسا بوڑھا جو چلنے سے آسر ہے، وہ چل بھی نہیں سکتا، اس کے ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، یہ 4 قسم کے جانور قربان ہیں۔ اور یہاں ایک بڑا اہم پیغام کہ آپ جب جانور کو اس کا منہ کھول کے چیک کریں گے 2 دانتا ہے کیا، کرنا چاہیے۔ چلا کر چیک کریں گے لنگڑا تو نہیں، کرنا چاہیے۔ اس کی آنکھیں دیکھیں گے بینگا یا کانا تو نہیں، دیکھنا چاہیے۔ اس کا بیماری اور اس کا بڑھاپا پر نہیں۔ اگر آپ نے یہ سمجھانے کے لیے چلا کر دیکھا وہ لنگڑا تھا، آپ نے چھوڑ دیا، منہ کھول کے دیکھا کہ وہ کھیرا تھا، آپ نے چھوڑ دیا، یا بیمار تھا، آپ نے چھوڑ دیا، تو وہ جانور زبان حال سے بات کرتا ہے۔ جانور زبان حال سے ایک بات کہتا ہے، اے مسلمان تو نے بہت اچھا، اگر میں قربانی کے لائق نہیں تھا، میرے دانت ابھی نہیں آئے، عمر نہیں بنی، تو نے مجھے چھوڑ دیا، بہت اچھا، کیونکہ تو نے اپنے پیغمبر کی بات کو مانا ہے۔ میں اگر لنگڑا ہوں، میرا کیا قصور ہے، لیکن تو نے چھوڑ دیا، بہت اچھا۔ اگر یہ عیب میرے اندر ہو تو میری قربانی نہیں ہے، لیکن اگر میں سارا صحیح ہوں اور یہ عیب تیرے اندر آ جائے تو تیری ہو جائے گی۔ اپنا بھی ذرا منہ دیکھ لے کہ تیرے منہ میں حرام تو نہیں جا رہا، تیرا منہ ہر وقت کیا کھاتا ہے اور کیا بولتا ہے، یہ اپنا بھی چیک کرنا ہے۔ اور اگر میری فیملی چیک کر رہا ہے نا تو کر، ضرور کر، اپنے پیغمبر کے کہنے پہ کر، اپنے نبی کی شریعت پہ کر، لیکن ذرا اس کے اوپر اپنے بھی چیک کر لے کہ تیری ٹانگیں بھی مسجد کی طرف جاتی نہیں جاتی۔ اور اگر میری بیماریاں دیکھ رہا ہے تو اپنے اندر کے دل کی بیماریاں بھی دیکھ لے کہ تیری بیماریاں بھی ہیں کہ نہیں، تیری قربانی بھی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی۔
اور اگر میرا بڑھاپا یا لاغرپن دیکھتا ہے تو اپنے ایمان کی بھی کمزوری کو دیکھ، وہ کمزور تو نہیں ہو چکا کہ تیری قربانی نہ. تو جس طرح جانور کو چیک کرنا ہے، اس طرح ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی چیک کرنا ہے. جانور صحت مند ہو، موٹا ہو، دو دانتا ہو، لنگڑا نہ ہو، مہنگا نہ ہو اور بیمار نہ ہو، لاغر نہ ہو، چاروں قسموں میں سے کوئی بھی ہو، یہ جانور لگتا ہے. اب اس کا مسئلہ آتا ہے بس اوقات سینگ ٹوٹنے، بس اوقات کانوں میں کٹ لگنے، یہ ایک مسئلہ عموماً پیش آتا ہے. اگر سینگ آدھے سے تھوڑا سا ٹوٹا ہے، آدھے سے کم ٹوٹا ہے، اس کی قربانی ہوتا ہے. آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی ہوتا ہے. کان اگر چیرا گیا ہے یا کاٹا گیا ہے، اس کی قربانی ہوتا ہے. بے عیب جانور کی قربانی ہوتا ہے. بے عیب جانور کا کان کو اچھی طریقے سے چیک کرے. حدیث ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نستشرف العین والاذن، ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں اچھی طرح چیک کریں. ان کے اندر کوئی خرابی تو نہیں، اچھی طرح. ایک ہوتا ہے چیک کرنا، ایک ہوتا ہے اچھی طرح. یہ عربی کے دو لفظ ہیں، ایک ہے نشریفہ، ایک ہے نستشریفہ. اس کا معنی ہوتا ہے خوب ڈیپلی جا کر چیک کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کان اچھے طریقے سے چیک کرنے، آنکھیں اچھے طریقے سے چیک کرنے. اگر اس میں کوئی کاٹا گیا، پھاٹا ہوا، ایسا کوئی ہے تو ہم نہیں. کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، حضور نے فرما دیا، بس ہمیں کیا لگے گا. دوسری بات یہ کہ اس وقت لوگ کتوں کے نام پر جو قربانی دیا کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، ان کے کانوں کو ٹک لگایا. تو اسلام نے کہا کہ اللہ کے نام کے اوپر جو دیا جائے گا اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو جائے، ان کی موافقت نہ ہو جائے. اس وجہ سے تم نے بڑے اچھے طریقے سے چیک کرنا ہے تاکہ تمہارے جانور اور ان کے جانوروں میں واضح فرق نظر آنا چاہیے. یہ وجہ ہے. باقی بتاؤ جب اللہ تعالیٰ کہہ دے ہمیں سمجھ نہ بھی آئے تو ہم ماننے کے پابند ہیں کیونکہ ہمارے رب تعالیٰ. اب یہ جانور ہم قربان کریں گے. اب حصے کی بات، اونٹ میں 7 یا 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، گائے میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. چھوٹے جانوروں میں شراکت نہیں. 2 بھائی کرتے ہیں، کہتے ہیں یار چلو رات کے ایک بکرا لے لیتے، ایسا نہیں. ہاں ایک بھائی دوسرے بھائی کو پیسے تحفہ دے دے، اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن دونوں کی آدھی آدھی قربانی ہو جائے ایسا ہے. بسا اوقات 2 بھائی مل کے ایک گائے لیتے ہیں. اب اس میں حصے ہیں 7. اگر آدھا آدھا شمار ہوگا تو کتنے ہوں گے؟ 3.5 3.5. ایسا نہیں. چاہے تم پیسے برابر کے ڈالو یا کم بیش کر لو، چاہے تم گوشت برابر کر لو یا کمی بیشی کر لو، لیکن نیت یہ بنانی پڑے گی ایک کی طرف سے 4 اور ایک کی طرف سے 3 حصے ہوں گے. یہ آدھے حصے والا چکر اسلام میں نہیں. اس کے ایک اور اہم مسئلہ، کیا فوج شدگان کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے؟ عموماً بسا اوقات لے آتے ہیں 2 بکرے، ایک ہماری طرف سے ایک میرے والدین کی طرف سے. تو اس میں بات یاد رہے کہ فوج شدگان کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے لیکن طریقہ ذرا مختلف ہے. یعنی فوج شدگان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے لیکن طریقہ مختلف ہے. یہ طریقہ کہ ایک پورا جانور والدین کی طرف سے اور پورا اپنی طرف سے، یہ طریقہ ثابت ہے. تو پھر کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ ہے دونوں آپ خود کریں، ہماری طرف سے بھی اور اے اللہ ہمارے والدین کی طرف سے بھی قبول فرما. سمجھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا ذبح کیا. اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ یہ ایک مینڈا ہے، یہ میری طرف سے بھی، میرے سارے گھر والوں کی طرف سے بھی
اور میری امت میں سے جس نے قربانی نہیں کی ان کی طرف سے بھی قبول فرما۔ ایک مہینے میں آپ نے اپنے آپ کو، اپنی پوری خاندان کو، گھر والوں کو، اور آپ نے اپنی امت میں جس نے قربانی نہیں کی، ان میں کوئی زندہ بھی ہوگی، کچھ موت بھی ہو چکے ہوں گے، جس نے قربانی نہیں کی آپ کی طرف سے۔ تو یہ سنت نہیں ہے، اللہ کے جانور کرنا سنت نہیں ہے۔ ثواب تم نے اور میں نے نہیں دینا، اس نے دینا ہے نا، تو اس نے ہمیں یہ طریقہ بتا دیا۔ آپ یہ کہہ دو اے اللہ ہماری طرف سے، ہمارے والدین کی طرف سے، امت مسلمہ میں جتنے غریب ہیں نہیں کر سکے ان کی طرف سے قبول فرما۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ سب کو ثواب دے دے گا۔ تو الگ الگ نہیں، الگ الگ کریں گے تو دو نقص آئیں گے، دو کمیاں ہو جائیں گی۔ پہلی کمی تو یہ ہے کہ یہ سنت نہیں، یہی بہت بڑی کمی ہے کہ یہ سنت نہیں۔ دوسرا یہ کہ ہو بھی تو تمہارا بھی ایک اور ان کا بھی ایک، اور اگر آپ دونوں پر یہ نیت کریں گے تو تمہاری طرف سے بھی دو اور ان کی طرف سے بھی دو، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سنت کے مطابق ہو جائے۔ تو سنت کے مطابق جانور کو قربانی، فوج چکار کی طرف سے اس طرح قربانی کر سکتے ہیں، الگ طور پر ان کی قربانی نہیں کی جائے۔ اور بھی کچھ مسئلے ہیں تو آگے تو بہت ہے، یہ ذرا بڑے بڑے مسائل ہیں، اگر اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ہاں ایک مسئلہ یہ، ایک بڑا اہم مسئلہ مجھے یاد آ گیا، وہ رہے دو مسئلے بڑھتے۔ ایک ہے کہ جب جانور خریدا تھا صحیح تھا، گھر آ کے بیمار ہو گیا، یا جانور صحیح تھا عموماً بڑا جانور، جب اس کو گاڑی سے اتارتے ہیں تو چوٹ لگ جاتی ہے۔ خریدا گیا جس ہو کر جانور اگر صحیح ہو، اس کے بعد اس کو کچھ بیماری آ جائے تو بعض صحابہ کا یہ فتویٰ موجود ہے، چونکہ وہ نیت کر کے خرید لیا گیا ہے اور اس وقت اس کو کوئی عیب نہیں تھا، اب اس کو قربان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب خریدا تھا نیت اس وقت ہو گئی تھی، اس وقت اس میں کوئی عیب نہیں، اس وجہ سے اس کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ رہ گیا، جب یہ جس نے قربانی کرنی ہے نا، یہ سوموار کو شاید چاند جو ہے وہ طلوع ہو جائے ذوالحجہ کا، تو جس کا قربانی کا ارادہ ہے وہ سوموار کی مغرب سے پہلے کٹنگ کروا لے اور ہاتھوں کے پاؤں کے ناخن تراش لے۔ اگر نہ تراشے تو پھر اگلے قربانی کرنے تک اس کے اوپر پابندی ہے کہ اس نے بال نہیں کاٹے، نہ مونچھوں کے، نہ بغلوں کے، نہ زیر ناف، نہ سر کے بال نہیں کاٹنے، ہاتھ کے پاؤں کے ناخن نہیں کاٹنے، اور یہ پابندی پورے گھر والوں کی طرف سے ہوگی، کیونکہ جب قربانی میں سارے گھر والوں کو شریک کر رہے ہو تو پھر پابندی میں بھی سارے گھر والے شریک۔ جس نے قربانی کرنی ہے اس پر یہ پابندی ہے، جس نے نہیں کرنی اس پر یہ پابندی نہیں۔ جس نے قربانی کا ارادہ ہے وہ ذوالحجہ کا چاند نکلنے سے پہلے اپنے یہ کام کر لے، لیکن جب ذوالحجہ کا چاند نکل آئے پھر قربانی کرنے تک، اگر قربانی دوسرے دن کرنی ہے تو یہ کام بڑھ جائے گا، تیسرے دن کرنی ہے تو کام اور بڑھ جائے۔ ہاں ایک قربانی کر لے، جیسے 3 قربانیاں ہیں، ایک کر لے تو یہ پابندی ختم ہو جائے گی، قربانی تک یہ ہے، اس کے بعد یہ پابندی ختم ہو جائے گی، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ کان کا کچھ بھی حصہ اگر کٹا ہو تو اس کی قربانی ہے، کیونکہ وہ حدیث مبارکہ آپ کو سنائی ہے کہ خوب اچھے طریقے سے کان چیک کرو، اگر آدھے سے کم ہے تو وہ دونوں نظر آ جاتا ہے کہ کٹے ہیں۔ خوب اچھے طریقے سے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تھوڑا بھی نقص نہ ہو۔ فارم والے کر دیتے یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے،
لیکن جب یہ حدیث میں آ گیا کہ خوب اچھے طریقے سے چلے، اور وہ جو تھے مشرکین مکہ وہ اسی طرح نشانیاں ہی لگایا کرتے تھے جو بتوں کے نام کی ہوتی تھی، تو نشانی لگا ہوا جانور نہیں، یہ بڑا مشکل ہے، محسوس ہوگا لیکن مسئلہ یہ مشکل ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ اچھے جانور ملتے ہی وہاں سے، یہ نشانی یہ ان کو جب آپ نہیں لیں گے نا تو یہ ان کو محسوس کروایا جائے بھائی جان نشانی کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، رنگ بھی لگایا جا سکتا ہے، پاؤں پہ بھی نشانی لگائی جا سکتی ہے، دم پہ بھی نشانی لگائی جا سکتی ہے، کوئی اور بھی نشانی لگ سکتی ہے، کان پہ ہی کیوں؟ کتنے میں بات کھانا پہلا دینا بات ہاں جی کٹا نہ ہی کھولو وہ کھانا جو ہوتا ہے کھانا نماز کے بعد کھانا چاہیے یا قربانی کے بعد؟ کھانا جب بھوک لگے نماز کے بعد، ہاں اصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے چھوٹی عید میں آپ کوئی میٹھا کھجور وغیرہ کھا کر جاتے ہیں، اور بڑی عید پر نماز پڑھ کے جانور ذبح کر کے پھر آپ کھاتے ہیں، اصل یہ ہے، لیکن ہر آدمی کی صحت طبیعت جیسے ممکن ہو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ بیچارے کوئی مریض بھی ہوتے ہیں کلیجی کی ہاں جی ہاں جی وہ اصل میں سنت ہے، لیکن اگر کسی کی صحت ایسی نہیں تو یہ نہیں کہ وہ پہلے کھا سکتا ہے کوئی حل، بعض لوگ اس کو روزہ بولتے ہیں، وہ روزہ عید والے دن دے روزے والا ہاں نہیں وہ روزے والا کنسیپٹ نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ بعد میں کھائے کلیجی، لیکن اگر انسان کو بھوک ہے یا بیماری ہے تو کھا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ کئیوں نے یہ کہا ہوا ہے نا کہ اس کو روزہ رکھا ہے تاکہ عید پا کے تو پھر کلیجی کے ساتھ روزہ افطار کریں، وہ نہیں ہوتا، عید والے دن مسلمان کا روزہ نہیں ہوتا،